کہ میں ایران کے سپریم لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں اور عین ممکن ہے کہ مستقبل میں ہماری ملاقات بھی ہو جائے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیے، اول تو کوئی اگر جس طرح صدر ٹرمپ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گھنٹے بگھنٹے ان کی سوچ کی ترجمانی جو آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اب یہ ویسے اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اول تو اس پہ وہ برقرار رہیں. دوسرے یہ کہ اس سے اگر مذاکراتی عمل کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو بے شک وہ ہم سب اس کو ویلکم کریں گے. وہ اگر آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے ملنا چاہتے ہیں، سپریم لیڈر سے، تو وہ اچھی بات ہوگی، لیکن ملنے سے پہلے مذاکراتی عمل ضروری ہے، کیونکہ صرف ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد ہوگا آپ کو کہ وہ نارتھ کوریا کے کم ان سن سے بھی ملے تھے، اور اب وہ ان سے آیت اللہ خامنہئی سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو صدر ٹرمپ میں یہ ایک ہے ایلیمنٹ ان کے ہاں کہ وہ اپنے ایڈورسری سے جا کر ملا کرتے ہیں. تو اگر یہ ایسا ہے تو ظاہر ہے پھر مذاکراتی عمل بھی کافی بہتر ہو جائے گا، مثبت ہو جائے گا، اور کوئی ٹھیک. نہ کوئی صورتحال جنگ ختم کرنے کی سامنے آ جائے گی. پہلے بھی ٹھیک وہ ہے. اچھا ایک جنرل ڈیل تو صاحب، اس تیار وقت ہے ایک دفعہ اس پھر اس کو. طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ تھوڑی سی کشیدگی ہے اور امریکہ کی جانب سے بھی کچھ ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا ہے. جو ریجن کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں ان کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران نے کسی جگہ پہ کوئی اٹیک وغیرہ بھی کیا ہے. تو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، دوسری جانب کشیدگی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر جو لبنان کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں چیزوں کو کہ کیا ہم کسی معاہدے کے قریب ہیں یا ابھی معاملہ جو ہے تھوڑا سا پیچیدہ ہے؟ اور علی نقوی صاحب کو بھی میرا بہت سلام. دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسکولیشن ہے، آلریڈی جو ملٹری ایسکولیشن پہلے بھی ہوئی، دونوں سائڈز اس نتیجے پر ضرور پہنچی ہیں کہ ملٹری ایسکولیشن نے یا ملٹری اپلیکیشن نے چیک میٹ نہیں دیا ہے. وہ پالیسی کیپچولیشن کے ٹرمز میں دیکھ لیں، اگر ایران کی وہ چاہتا تھا امریکہ تو وہ بھی نہیں ہوئی، اور ایران جو ہے وہ ٹوٹل امریکن انفلوئنس اس ریجن میں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں ہوا، اور نہ یہ ہو سکتا ہے آگے، اور نہ دونوں اپنے ان آبجیکٹیوز کو تھرو ملٹری ایسکلیشن اچیو کر سکتے ہیں. 12 دن کی جو جنگ ہوئی اس وقت ایران کا ریسپانس واز ناٹ دیٹ اسٹرانگ ٹو بی ویری آنےسٹ، اس لیے تو دوبارہ مسلط ہوئی ان کے اوپر جنگ. بٹ بائی دیٹ ٹائم جب دوبارہ یہ جنگ آئی ہے تو ملٹریلی اور آپریشنلی آئی تھنک دے ور ان اے پوزیشن، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ادر دین دا ملٹری ریسپانس وہ یہ چوک پوائنٹ اسٹیبلش کریں گے ٹو پریشرائز اکنامکلی. تو انہوں نے ملٹری جو ایسکلیشن کا جواب بھی تھا وہ ایک اکنامک پریشر ڈیولپ کر کے تو ڈیٹرنس کو ری گین کیا. تو ابھی اسی کا پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آج جاپان جیسے ملک جو ہے وہ 19 ارب ڈالر کے سبسڈیز اناؤنس کر رہے ہیں بیکاز آف دا پریشرز آف دا وار. تو باقی آپ دیکھ لیں کہ اکانومیز کا کیا حال ہوگا اور لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور یہ پریشر امریکہ تک چلا گیا. اب یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، یہ جو کویت کا خاص طور پہ رسپانس کیا ہے ایران کا، ایران کی اسٹریٹجی از ویری سمپل کہ جو پین آپ مجھے دیں گے میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گا اپنے رسپانس میں، جو ریجنل کنٹریز میں بھی جائے گا، آپ کے بھی کچھ اہداف کی طرف جائے گا، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو اکنامک چوک پوائنٹس ہیں، اور وہ وارننگ پھر اگلے ادر دین ہرمس وہ باب المندل کی بھی کبھی کبھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایران سے آئی ہے وہ بڑی تھوڑی سی الارمنگ ضرور ہے میرے لیے، جب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یا جو ان کے اینیمیز ہیں وہ میزائلز کی لینگویج سمجھتے ہیں، ڈپلومیسی کی لینگویج سمجھتے نہیں ہیں. تو ڈپلومیسی چیلنج ہو رہی ہے. جب ڈپلومیسی چیلنج ہونا شروع ہو جائے، پولیٹکس چیلنج ہونا شروع ہو جائے، اور وار جو ہے وہ لیڈ انسٹرومنٹ آف دا پالیسی آ جائے، گو کہ وار اٹ سیلف جو ایسکلیشن ہے، وار جو ہے یہ پولیٹیکل مین ہے، ایک مین ہے ٹو اچیو دا پولیٹیکل آبجیکٹیوز. لیکن جب یہ لیڈ میں آ جائے
اور ڈپلومیسی اور پالیٹکس پیچھے چلی جائے تو پھر دیٹ از اے ڈینجرس ٹائم. اور جو آپ نے آخری بات کی کہ ڈیل تو آئی تھنک تھوڑی سی ابھی دور ہے. اگر فریم ورک اسٹیبلش ہو جاتا ہے جس کا امریکہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ جی ٹائم لگے گا, مارک روبیو نے بھی اس کا ذکر کیا, ڈسکشنز جو ہے خاص طور پہ نیوکلیئر سے ریلیٹڈ ہیں, اور بھی یہ جو ابھی لیبنان بھی بیچ میں شامل ہو گیا, تو اگر فریم ورک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم ڈیل کی طرف بڑھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. ابھی مجھے ذاتی طور پہ ڈیل جو ہے وہ تھوڑی دور نظر آ رہی ہے. اچھا نقوی صاحب, جس طرح ایران نے کہا کہ امریکہ میزائلوں کی زبان سمجھتا ہے, سفارتکاری کی زبان نہیں سمجھتا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں ایک بڑے پیمانے پہ سفارتکاری ہو رہی ہے, اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک وہ جو پیچھے سفارتکاری چل رہی ہے اس کے پاس, یعنی اس سارے عمل کے اندر ابھی بھی چانس ہے کہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور ڈیل ہو جائے گی اور حتمی طور پہ سفارتکاری ناکام نہیں ہوگی؟ پہلے تو جنرل زاہد کو میرا سلام, اٹس گڈ ٹو سی ہم آن دی پروگرام. اچھا دیکھیے, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کیا ہوگا. پاکستان نے جو اہم رول ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کرائی اوریجنلی 7 اپریل. اس کے بعد پاکستان نے دونوں, اس وقت بم برسائے جا رہے تھے تہران پہ, اصفہان پہ, زاہدان پہ, مشہد پہ, تو وہ اس وقت اور میزائل چلا رہے تھے ایرانی ہر طرف, خلیجی ممالک پہ اور اسرائیل پہ. تو وہ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جنگ بندی ہوگی. پاکستان کے کوششوں سے جنگ بندی ہوئی. پھر 10 اور 11 اپریل کو دونوں مل کر یہاں پہ بیٹھے, امریکی اور ایرانی, 47 سال کے بعد, اور انہوں نے مذاکرات کیے. تیسرے پھر جنگ بندی جب 22 اپریل کو ختم ہو رہی تھی, پاکستان نے اس کی توسیع کرائی. ابھی لیٹسٹ 19 مئی کو پھر ٹرمپ حملے کی دھمکی دے رہا تھا, وہ پاکستان کی کوششوں سے اس کی توسیع ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اسکوپ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اسکوپ ڈپلومیسی کا بہت ہے, اور دونوں فریق, اول تو دونوں فریق جنگ دوبارہ نہیں شروع کرنا چاہتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے بیانات کچھ بھی ہوں. ابھی جو ٹریگر ہوا ہے یہ ٹرمپ کا ریاکشن, وہ اس لیے کہ ایران نے اول تو کہہ دیا کہ ہم گفتگو نہیں کریں گے, ہم نے ختم کر دیا, ہم اب نیگوشیٹنگ پروسیس سے نکل رہے ہیں. دوسرے ایران نے جو وہ کہا ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کہتا ہے کہ یہ میزائل کی زبان سمجھتے ہیں, تو یہ جو دو اس طرح کے بیانات ہوئے ایران کی طرف سے, ٹرمپ کے ٹویٹس بدلنے لگے, بالکل ایک دم سے بدل گئے. اور وہ یہی کہ اب ہم خامنہئی سے ملاقات کا ہے, اس سے پہلے یہ کہ ہمارے مذاکرات ہر وقت ہو رہے ہیں, ہر دن ہر گھنٹے ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو I think the trend is slowly moving towards conciliation, اور یہ مجبوریاں دونوں طرف ہیں ایسی کہ یہ مذاکرات کے پروسیس میں پھر سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, اس وقت آپ کو سب سے بڑا سپوائلر کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل کی شکل میں نظر آ رہا ہے, ایران کا ریزسٹنس جو ہے, جس طرح وہ ادھر سے بھی کبھی ایسے بیانات آ جاتے ہیں کہ ہم بات چیت آگے نہیں بڑھائیں گے, امریکہ کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم کوئی بہت بڑا حملہ کر دیں گے. تو اس وقت بڑا سپوائلر کدھر سے آ سکتا ہے, اور کون سا سب سے بڑا سپوائلر ہے حتمی معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے؟ کیا چیز ایسی چیز ہے جو بڑا سپوائلر ثابت ہو سکتی ہے؟ میری نظر میں 3 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں جی. ایک تو اسرائیل ایز اے بگ ایلیفنٹ ان دا روم, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ اس کے جو آئیڈیالوجیکل یا ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں ان کا بگسٹ اینیمی پیس ہے, کہ اگر ریجن میں یا ادھر یہاں پہ پیس ہو جائے گا اور بڑا اینیمی سامنے جیسے ایران انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ کوئی بھی لیڈر اس نے کرنا ہی کرنا ہے. دین نیتن یاہو ایز این انڈیویجول ایک بہت بڑا سپوائلر ہے, کیونکہ اس کی ہی ایز اے سچویشن بیک ہوم, پولیٹیکل سچویشن ہے, کرپشن کے چارجز ہیں,
کورٹس میں بھی اپیئر ہو رہے ہیں اور کورٹس میں بھی وہ جا رہے ہیں، تو وہ اپنی توجہ لوگوں کی اس سے ہٹا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں، جو بلیک میلنگ اور یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد ہارڈ لائنرز ہیں آن بوتھ سائڈز، ایران کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی، اور وہ جو لابیز سے متاثر ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں، کہ وہ ایک ریجڈ پوزیشن سے بالکل ہٹنا نہیں چاہتے۔ اور ایک اور چیز میں جو دیکھ رہا ہوں جی، کہ یہ جو ابھی لیڈرشپ نیگوشیشنز کر رہی ہے، یا کسی بھی لیڈرشپ سے ہماری بات ہوتی ہے یا ہم ان کو اسیس کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، دونوں طرف کو ہم ان کے انٹرویوز سنتے ہیں، ان کی بات چیت سنتے ہیں، تو یہ جو 47 ایئرز کی اینیمٹی ہے، اس کا ابھی تک وہ جو ایک امپیکٹ آیا ہوا ہے وہ نکل نہیں رہا۔